میرے بہت ہی پیارے بھائیوں اور بہنوں، یاد ہے وہ فقر آپ کو کہ ایک آدمی نے اپنے ہاتھوں میں اپنا خون اٹھایا اور نعرہ لگایا، فزت و رب کعبہ، رب کعبہ کے قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ٹھیک راستے پر ہیں یا غلط راستے پر۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فیصلے ہم خود کرتے ہیں یا کوئی اور ہمارے لیے کرتا ہے۔ 2018 کے بعد جماعت اسلامی نے ایک کمیشن بنائی اور انہوں نے پورے پاکستان کا دورہ کر کے تمام ارکانوں کی آراء کو دیکھ کر ہر چیز کا جائزہ لے کر ایک پالیسی بنائی کہ 77 کے بعد ہم نے ایک طویل عرصہ اتحادوں میں گزارا ہے اور ہر اتحاد میں شامل ہونے کے بعد ہماری سیاست کوئی اور کرتے رہے اور ہم صرف دعوت اور تنظیم کی بات کرتے رہے، پھر ان کی گناہوں کا بوجھ، پھر ان کی جرائم کا بوجھ، پھر ان کی جرائم کا جواب ہر گلی اور کوچے میں ہمیں دینا ہوتا تھا۔ ہم نے مرضی سے طے کیا کہ ہم مزید اتحادی سیاست نہیں کریں گے، ہم دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، ہم اپنے فیصلے خود ہی کریں گے۔ اور پھر ہم نے اپنی اس اجتماعی فیصلے کی بنیاد پر اپنے جھنڈے اور ترازو کے ساتھ آگے بڑھنے کا، چلنے کا فیصلہ کیا۔ گزشتہ ادوار میں بڑے سخت مراحل بھی آئے کہ جب ساری سیاسی جماعتوں نے مل کر پاکستان میں آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا فیصلہ کیا، آپ تھے اپنے موقع پر اکیلے ہی رہے۔ کتنے ٹیلی فون، کتنے دباؤ، کتنے سفارش، کتنے رابطے ہوئے ہوں گے آپ کے امیری جماعت سے، لیکن ہم اصولوں پہ کڑے رہے۔ ضرور ہم نے ایک قیمت ادا کی، لیکن ہم نے خود ہی کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، ایف اے ٹی ایف کے وقت جب تمام سیاسی جماعتوں نے ریاست اور سیاست کے مفادات کا بہانہ بنا کر اس پر ٹپا لگایا، جماعت اسلامی اپنی موقف کے ساتھ کڑی رہی۔ ٹرانسجنڈر کے وقت جب ساری دنیا ایک تھی اور بین الاقوامی انجیوز کے گرپ میں تھی، آپ کی جماعت تھی اپنے موقع پر کڑی رہی۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر آئی ایم ایف کے حوالگی کے وقت آپ کی جماعت تھی، انہوں نے ان کی مخالفت کی۔ گلگت اور بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے پر جب ساری سیاسی قیادت کو آرمی چیف نے بلایا اور کہا کہ ہم ایک پیج پر ہے، میری گفتگو سے قبل آرمی چیف باجوہ صاحب نے کہا کہ سراج الحق تقریر تو کریں گے لیکن یہ ہمارے مخالف ہے، یہ ہمارے موقف کے ساتھ نہیں ہے۔ اور میں نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں گلگت بلتستان کو پاکستان کی عبوری صوبہ بنانے کے حق میں نہیں ہوں، اس لیے کہ یہی دلیل کل انڈیا کشمیر کے حوالے سے استعمال کرے گا، اور سری نگر کو بھی ہمیشہ کے لیے ہم اپنے موقف پر کڑے رہے۔ عدم اعتماد کے وقت پی ڈی ایم کی ساری قیادت نے آپ کے منصورہ کا یاترا کیا، یہاں آصف علی زرداری بھی آ گئے اور وہاں شہباز شریف بھی آ گئے، لیکن ہم اپنے موقف پر کڑے تھے کہ ہم نے آپ سب کو آزمایا ہے، آزمائے ہوئے لوگوں کو آزمانا سب سے بڑی جہالت ہے، اس لیے ہم اکیلے رہیں گے لیکن اپنے موقف کے ساتھ رہیں گے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، اس ملک میں ہم نے گزشتہ عرصے میں ہر قومی ایشوز پر بات کی، وہ فلسطین کا مسئلہ ہو، وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، وہ ڈاکٹر عافیہ کا مسئلہ ہو، وہ بجلی میں قیمتوں میں اضافے کا مسئلہ ہو، وہ مہنگائی کے خلاف شٹر ڈاؤن کا مسئلہ ہو، وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس پر جماعت اسلامی نے چوک اور چوراہوں میں اور باہر اور اندر ایوانوں میں بات نہ کی ہو۔ لیکن ہم نے خود طے کیا تھا
کہ 2024 کا الیکشن ہوگا اور اس الیکشن میں ہم اپنی اس پالیسی کا ایک قیمت ادا کریں گے، لیکن 2028 اور 2033 جماعت اسلامی اور اس ملک میں اسلامی انقلاب کا سال ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے آج میں آپ بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سخت لمحے گزر گئے۔ یہ پہلی بار میں دیکھتا ہوں کہ ہم سیاسی اتحادوں سے نکل کر اپنے پچ پہ کڑے ہیں، اپنے موقف کے ساتھ کڑے ہیں۔ اگر غلطی بھی ہے ہم نے خود کی ہے، اگر اچائی بھی ہے ہم نے خود کی ہے، لیکن کوئی آپ کو یہ تانا نہیں دے سکتا ہے کہ آپ نے کسی جرنیل کے کہنے پر یا کسی وڈیرے و جاگیردار کے کہنے پر یا کسی مولوی صاحب اور امیر کے کہنے پر یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ مجھے یاد ہے 2018 کے بعد 4400 خطوط آئے تھے ارکان کی طرف سے، کارکنان کی طرف سے، لیکن 2024 کے بعد مجھے ایک خط بھی ایسا نہیں ملا کہ میرے کارکن اور میرے رکن نے اپنے پالیسی پر کوئی تنقید کی ہو، اس لیے کہ ہر کارکن نے کام کیا ہے اور ہر کارکن نے پاکستان کے عوام کو اس منزل کی طرف بلانے کی کوشش کی ہے۔ میرے دوستو، وقت کم ہے، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں ہمارا موقف بالکل کلیئر ہے، ہمارا بیانیہ کلیئر ہے، اسلام ہمارا بیانیہ، پاکستان ہمارا بیانیہ اور پاکستان کے عوام۔ میں آپ لوگوں سے اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ فراڈ الیکشن، دانلی الیکشن اور چوری شدہ الیکشن کی بنیاد پر مایوس جو کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ قیادت کا کام شمع روشن کرنا ہے، قیادت کا کام قوم کو امید دلانا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ آج سب مل کر اس وقت حکومت میں شامل ہے۔ کوئی پی ڈی ایم نمبر 1 ہے، کوئی پی ڈی ایم نمبر 2 ہے، چاروں صوبوں میں سب کی حکومتیں شامل ہے۔ یہ سب ایکسپوز ہو گئے، یہ سب عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اہلکار ہیں، یہ سب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ڈکٹیشن پر چلنے والے لوگ ہیں، یہ سب مافیاز کے نمائندے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ان کے گریبان ہوں گے اور ہمارے ہاتھ ہوں گے۔ میں آپ بھائیوں سے یہی اپیل کرنے آیا ہوں کہ اس الیکشن میں مجھے بڑے بڑے خان خوانین اور وڈیروں نے فون کیا کہ آپ کا فلاں کارکن کڑا ہے، میرے حق میں اس کو بیٹھنے دے، اور میں جب کامیاب ہوں گا تو میں نماز بھی شروع کروں گا، میں قومی اسمبلی میں پھر آپ کی بات بھی کروں گا۔ میں نے کہا آپ کے نمازوں کا بھی شکریہ، آپ کے روزوں کا بھی شکریہ، دین سے محبت کا بھی شکریہ، لیکن میرا غریب کارکن بھی آپ کے حق میں کبھی نہیں بیٹھے گا، وہ قیامت تک کھڑا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم کھڑے ہیں، ہم 750 کی تعداد میں کھڑے ہیں۔ آپ سے اپیل یہی کرتا ہوں، اب آپ لیڈ کریں، امیر ضلع کو ساتھ لے کر، زون کے امیر کو ساتھ لے کر، اپنے ٹیم کو ساتھ لے کر ایشوز کو اٹھائیں، عوام کی نمائندگی کرے، جہاں ظلم ہو وہاں جماعت اسلامی کا امیدوار کھڑا ہوں۔ میرے دوستو، اب ہم ان سے حساب کتاب بھی کریں گے۔ انہوں نے اعلانات تو کیے تھے نا کہ 300 یونٹ بجلی ہم مفت دیں گے، ظفر حسین اعلان کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اب ہم چاہتے ہیں کہ مارچ کے مہینے میں 300 یونٹ بجلی کا بل نہ آیا تو ہمارے ہاتھ اور ان کے گریبان ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم کوئی اپنی طرف سے بات نہیں، میں آپ بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، قومی ایشوز کو بھی، مقامی مسائل کو بھی، مظلوموں کے مسائل، مجبوروں کے مسائل، کسانوں کے مسائل، مزدوروں کے مسائل، بے روزگار نوجوانوں کے مسائل، ماں بہنوں اور بیٹیوں کے مسائل، اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف جماعت اسلامی والے ہیں۔ بخدا اس الیکشن کے بعد دوسرے دن تیسرے دن میں یہاں آیا، سب سے پہلے عشرہ کے لوگ آئے، نوجوان آ گئے، یہاں کہاں گئے امیر لاہور
ان سے میں نے ملایا، نے کہا ہم 400 نوجوان ہیں، ہم نے ادھر ادھر اپنے ووٹ کا غلط استعمال کیا، اب توبہ کر گئے ہیں، ہم جماعت اسلامی میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ آج میں نے امیر العظیم صاحب کو بتایا کہ 5 دنوں سے ایک ایسا مہمان میرے ساتھ ہیں جن کا چھوٹا بھائی MNA بن گیا ہے، جن کا اپنا بیٹا MP ہے، لیکن اس نے مجھے کہا کہ جو کچھ ہوا ہے میں اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کے لیے جماعت اسلامی کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ لوگ ناکام ہو گئے ہیں، یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں، یہ چلے ہوئے کارتوس ہے، ان کے ساتھ کوئی ویژن نہیں ہے، نہ معیشت ٹھیک کر سکتے ہیں، نہ عدالتوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، نہ اداروں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور کل بھی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے PTI کا ساتھ دیا تھا، اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ آپ 1000 بار ساتھ دے، لیکن آپ اس کو نہیں چلا سکتے، ان کا مقدر ناکامی ہے۔ اور آج ان لوگوں نے جن کا ساتھ دیا تھا 1,00,000 بار ان کا ساتھ دے دے، یہ چلنے والے لوگ نہیں ہیں، اس لیے ذاتی مفادات کے اسیر لوگ ہیں، یہ خود ہی محبوب ہے اور خود ہی عاشق ہے۔ یہ پاکستانی 25 کروڑ عوام کو ترقی کی طرف نہیں لے جا سکتے ہیں۔ میں مشورہ دیتا ہوں ان کا ساتھ نہ دے، ان کا ساتھ دینے سے ان کا اپنا امیج تباہ ہوا، لوگ جلسوں میں تنقید کرتے ہیں، میٹنگز میں ان پہ بات کرتے ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے جو شروع سے جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ عدالت عظمیٰ، الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو، پاکستان ترقی کرے گا۔ میں امید رکھتا ہوں میرے کارکنان، میرے دوست، میرے مائیں بہنیں اور بیٹیاں اور میرے پرجوش اور پرعزم نوجوان اب ایک اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان کی طرف اپنے قدموں کو، اپنے کاروان کو، اپنے قافلے کو مزید تیزی کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، یہ تمہارے ساتھ ہے، یہ میرے ساتھ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، آپ ہی کامیاب ہوں گے۔ میں اقبال کے چند پارسی کے اشعار کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی کروں گا۔ اقبال نے فرمایا ہے تو شب افریدی چراغ افریدم، اللہ سے مخاطب ہے، اللہ سے کہ اے میرے رب تو نے رات بنائی ہے، میں نے اس کے لیے چراغ بنایا ہے۔ اقبال کہتا ہے سفال افریدی ایاغ افریدم، آپ نے مٹی بنائی اور میں نے اس مٹی سے پیالہ بنایا۔ اقبال کہتا ہے بیابان و کوثار و راغ افریدی، خیابان و گلزار و باغ افریدم۔ اے میرے رب تو نے بیابانوں کو بنایا، کوثاروں کو بنایا اور جاڑیاں اور بوٹیاں اور جنگلات بنائے، میں نے ان جنگلات میں خیابان بنائے، گلزار بنائے اور میں نے ان سے باغات بنائے۔ اور آخر میں اقبال کہتا ہے من انم کہ اسنگ آئینہ سازم، اے میرے رب میں وہی ہوں کہ پتھر سے آئینہ بناتا ہوں۔ من انم کہ الزہر نشینہ سازم، اے میرے رب میں وہی ہوں کہ زہر سے تریاق بنا سکتا ہوں، زہر سے تریاق بنا سکتا ہوں۔ اس لیے اس وقت یہ ٹھیک ہے اندھیری رات ہے، چراغ آپ نے جلانا ہے، اس ملک میں ظلم اور جبر ہے، مقابلہ آپ نے کرنا ہے، سنباری ہے، آپ نے اس سے آئینہ بنانا ہے، زہر آلود ماحول ہے، آپ نے اس زہر آلود ماحول میں تریاق بنانا ہے۔ حضور کی امت ہے، اس سے محبت کرنا، اس سے پیار کرنا، ظلم سے اس کو نجات دلانا، وہ فلسطین کا مسئلہ ہو، وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، وہ سندھ کے وہ ڈیرے کے گھر میں کسی فاطمہ کا مسئلہ ہو، یا جج کے گھر میں کسی رضیہ کا مسئلہ ہو، یا قصور میں زینب کا مسئلہ ہو، ان تمام مسائل کو ماضی میں بھی جماعت اسلامی نے لیڈ کیا ہے، آئندہ بھی آپ نے لیڈ کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم قیم جماعت کی طرف سے ہدایت آپ نے
میڈیا پہ دیکھ لی ہے، پرسوں انشاءاللہ اتوار والے دن پورے ملک میں اہل